لیکن آپ سمجھ لیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اطہر ایسی ہے کہ انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ 5000 کم و بیش احادیثیں ان سے نقل کی گئی ہے. یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. اور بعض معاملات میں بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین تشریف لایا کرتے تھے اور پوچھتے تھے انہیں کہ اس بارے میں ہمیں آپ باخبر فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مبارک عمل تھا. جب انہیں کسی بات کے اندر کوئی تردد محسوس ہوتا تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے استفادہ کر لیتے تھے. حتیٰ کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 جگہوں پر میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے استفادہ کیا، علمی استفادہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے. اب یہ کیوں ہے؟ تو اس میں اور مماثلت کیا ہے بدر میں، تو دونوں کو ربط، دونوں کو جوڑنے کے لیے میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کے سامنے بھی یہ کیمرہ کھڑا ہے اور اس پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے. اس کا لائٹ کا چہرہ جو ہے وہ میری طرف ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر لائٹ میرے چہرے کی طرف ہے تو روشنی میں بھی میری طرف آ رہی ہے. جو کمکمے کے پیچھے، لائٹ کے پیچھے بیٹھے ہیں، انہیں تو اس لائٹ سے پورا فائدہ تو مل رہا ہے لیکن پورا فائدہ نہیں مل رہا ہے. اس سے قربت کہتے ہیں. جو معنویت ہے قربت کی وہ یہ ہے. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاش میں نور بھی تھے اور ہیں بھی، نور کو بانٹنے والے، جہاں اور عظمتیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روشنیاں بھی بکھیرنے والے، نور کو بکھیرنے والے. ٹھیک ہے، روشنیاں تقسیم کرنے والے، جو دلوں کو منور کرے، جو تاریخیوں میں اجالا پیدا کرے، جو تاریخ اندھیرے دل کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ اس نور کے ذرے دنیا کو روشن کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت کے بعد جنت کو بھی روشن کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہے، وہ اس کمکمے کی طرح یا کسی لائٹ کی طرح یا کسی سورج کی طرح ان کی مثال نہیں ہے جس کا چہرہ کسی ایک شے کی طرف ہو یا کسی ایک سمت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمگیر اور ہمجہت شخصیت جو ہے، ان کی نورانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرف ہے. جس طریقے سے مبارک چہرے کی طرف سے ہے، اس طریقے سے دائیں بائیں پیچھے آگے سب سمت ہیں. خلفی نورا بیمینہ و شمالہ، ہر سمت نور ہی نور ہے. تو اس لیے جو پیچھے بیٹھا اس نے بھی نور پایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، جو آگے بیٹھا اس نے بھی پایا، جو دائیں بیٹھا جو بائیں بیٹھا تو بس اس چیز سے کے ساتھ بیٹھا ہو، ادب کے ساتھ، لحاظ کے ساتھ، پاسداری کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ نورانیت پا ہی لیتا تھا. آج بھی دنیا کے جس کونے سے، جس اطراف و اکناف سے، جس غار سے، جس گفا سے، جس مسجد سے، جس آستانے سے، جس جنگل سے، جس بیاباں سے، جس سمت سے کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ کر لیتا ہے، چاہے وہ حضور کے دائیں جانب ہو یا بائیں جانب، پیچھے سمت ہو یا آگے سمت، تو وہ اپنا نور کا حصہ جتنی اس کی اندر صلاحیت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کرتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ اب اس بات کو اور گہرا کرنے کے لیے تمہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس نور کو پانے کے لیے یہ آنکھیں نہیں چاہیے. جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اور آنکھیں میں ضرورت ہے، کوئی اور زبان ہمیں طلب ہے، کوئی اور کان ہماری، کوئی اور سماعت، کوئی اور بصارت ہمیں طلب ہے. جب تک وہ ہمارے وجود کے اندر نہیں آتی ہے تو ہم یہ جو منتہی اثرات ہیں ان سے واقف نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہو ہی نہیں سکتے.
اس کی مقناطیسیت کھچاؤ ہمارے قلب میں نہیں آ سکتا ہے. بس چند لمحات کے لیے مجلس میں بیٹھے چلے گئے اور ختم ہو گیا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب آپ کے سامنے آ جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قریب ہے اور ہمیں جنت نظر آتا ہے اور ہمیں احوال جہنم سے دل ٹوٹنے کو ہوتا ہے, جگر چھلنی ہو جاتا ہے. ہم جب چلے جاتے ہیں آپ کی دربار سے تو ہمیں باہر جا کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہم نعوذ باللہ گمراہ تو نہیں ہو گئے. وہ ہماری کیفیت چلی جاتی ہے, پھر آتے ہیں, پھر استفادہ کرتے ہیں. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جتنا قریب رہے وہ اتنا امتحانوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. سب سے خطرہ کب آتا ہے ایمان پر؟ جب کوئی انسان پیغمبر کے قریب رہتا ہے, اس میں عظمت بھی بڑھتی ہے لیکن خطرہ بھی منڈلاتا ہے. مولانا روم نے کیا لکھا ہے کہ طالب کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب اس سے مرشد یہ کہے کہ آؤ تجھے میری خدمت میں رہنا ہے, اور جب بشری خصائل سے وہ طالب کو آگاہ کرے. اور بشری خصائل سے مراد یہ کہ وہ کہے کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ, جیسے حضرت محبوب العالم علیہ الرحمہ نے حضرت بابا داؤد خاکی کو فرمایا, اور وہ کہیں سالوں تک نامراد ہوتے رہے, بعد میں وہ عظیم ولی بن گئے. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو کبھی بیت الخلا میں جائے پیر صاحب اور کہے کہ مٹی لے کے باہر انتظار کرنا, ٹھیک ہے, اور ایسے ایسے چیزیں جو اس کو وسوسوں میں مبتلا کریں اور اس کا دل جواب ہی نہیں دے پائے کہ آخر کیا ہو رہا ہے, تو اس میں اس کے دل کو سچائی کا انتخاب کرنا ہے. اگر وہ سچائی سے بھٹک گیا تو سمجھ لو کہ ایمان خسارے میں پڑ گیا اور خاتمہ ہو گیا. تو اس کے لیے حضرت شیخ یعقوب سرفی علیہ رحمہ نے ایک کتاب میں یہ فرمایا ہے. عشاں صاحب جس کو ہم کہتے ہیں, کشمیر کے بہت بڑے مانی جانی بزرگ ہیں اور مجد الفسانی کے استاد میں سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں, علیہ رحمت و رضوان. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مرشد, کسی عارف کی ہم صحبت ہیں, ان سے فیض لے رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے چکے ہیں, اور آپ کا یقین کامل آ گیا کہ میرا مرشد اس قابل ہے کہ میں گمان بد کو اپنے وجود سے فطری اور غیر فطری طور پہ اس کا ازالہ کر کے اس کے پیچھے ہو لیتا ہوں, جیسے خواجہ معین الدین چشتی نے عثمان ہارونی کے پیچھے لگا کہ وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو میں ہر روز تمہیں سمجھاتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے شیخ کو کسی ایسی غلطی میں دیکھا کہ جو آپ کو ظاہری اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے, تو اگر آپ طالب ہے اس شیخ کے, آپ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو پھر آپ کو یہ حق نہیں, گمان نہیں کہ آپ اس پر اعتراض کرے, سوال کرے. ایک ہوتا ہے زبان سے سوال کرنا, کیا وہ کہتا کہ جو دل کی زبان ہے تمہاری, جس کو جگانے کے لیے تمہارا پیر بہت کوشش کر رہا ہے, دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے کوشش کر رہا ہے, اگر اس زبان سے بھی شکوہ آ گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے جو ادراک حقیقی آپ کے وجود میں آ چکا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ان سے پوچھا گیا حضرت پھر کیا کرے؟ تو اس سے فرمایا اس وقت آپ موسیٰ اور خضر کو یاد کر لینا. کیا گر قصہ خضر موسیت معلوم, تو آپ کو موسیٰ اور خضر کا واقعہ اس وقت یاد کرنا چاہیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی شیخ اور صاحب طریقت اور طالب کے لیے ہی اس چیز کو نازل کیا ہے تاکہ آپ سمجھ لینا کہ جو موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہ پائے تو وہ خضر علیہ السلام کے علم میں تھا, تو سمجھ لینا کہ تیری حالت اس وقت موسیٰ جیسی ہے اور تیری شیخ کی حالت اس وقت خضر جیسی ہے. تو کبھی بھی اپنے دل کے اندر ایسا خیال نہ کرنا جب تک کہ تو ان چیزوں سے کبھی واقف نہ ہو جائے کہ جو اس کی حقیقت ہوتی ہے, جو اس کا پس منظر ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا
کہ یہ جب انسان کو کسی بھی شے کی قربت ملتی ہے نا، میری طرف توجہ ہے نا، تو سب سے زیادہ خطرہ اسی چیز پر ہوتا ہے، اس پر یا اس انسان پر، اس پر اترنا اور اس پر چلنا یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ سمجھ لینا آپ مشرق میں ہیں اور آپ کا پیر مغرب میں ہے، آپ مشرق میں ہیں اور آپ کا استاد مغرب میں ہے، تو سمجھ لینا کہ آپ پر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی تنزل ہونے والا نہیں ہے، مشکلات میں پڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تک اس کی خالی اچھائیاں پہنچیں گی۔ جتنا آپ اس کے قریب آ جائیں گے تو آپ کے لیے اتنا امتحان اور مضبوط سے مضبوط تر ہونے لگے گا۔ میں نے کہا تھا نا آپ کو 2 مجلسوں سے پہلے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ حضور کو چھوڑ کے کچھ صحابہ چلے گئے تھے بازار میں، جس پر میں نے آپ کو آیت ہی سنائی، یاد ہے نا؟ تو یہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں بھی بعض لوگ تبرہ کرتے ہیں شیخین پر، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور عثمان غنی پر، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر۔ وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ قربت میں جس امتحان سے وہ گزر گئے، اب وہ خود اس امتحان میں گزرے ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کن امتحانوں سے گزر گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کھڑے رہے۔ آپ نے سنا نا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفات ہوا ظاہری اعتبار سے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ جس کا خدا محمد تھا وہ سمجھ لو پھر اس کا خدا مر گیا۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں نا کہ حیات ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو امتحان تھا سب سے قریب دوست کے لیے، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ وہ 23 سالہ تربیت کا امتحان تھا۔ کیا وہ صدیق تمہیں دکھاتے ہیں کہ تو اس پہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ جب تک تیرا ڈورا میرے ہاتھ میں تھا صدیق، تو مصطفیٰ اس کو کھینچ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ڈورا براہ راست اللہ کے دست قدرت میں دے چکا ہوں، اب دیکھنا ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا کہ نہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہی نہیں، وہ شان صدیق کو کیا سمجھیں گے، شان عمر کو کیا سمجھیں گے؟ تو مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جتنا قریب آؤ گے تو اتنا تکلیفیں اور بڑھیں گی آپ کے لیے، اتنی مشکلات اور آ جائیں گی، اتنے مصائب اور آ جائیں گی، جس پر میں نے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا حوالہ دیا تھا پچھلی نشست میں، یاد ہے کہ انہیں کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اور آج بھی ان کی نسلیں تکلیفوں سے گزر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو بتانا یہ چاہوں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے تشریف لائے، وہ بھی ہجرت کر کے اور مدینے میں آئے، تو مدینے والوں نے اپنا سارا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دیا۔ آج بھی مدینے کے لوگوں کے اندر بہت مٹھاس ہے، یہ جو وادی حجاز ہے نا، اس میں بڑا مٹھاس ہے۔ وادی نجد جو ہے یہ 2 حصوں پر عرب ہے، تو اس وادی میں کھٹن بہت ہے اور گٹھن بھی ہے، لیکن مدینے والوں میں مٹھاس ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، آج بھی ہے۔ تو وہ جب تشریف لائے نا کہاں، تو اس سارے سفر میں ساتھی کون تھا؟ اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ایک مجلس میں نے آپ کو کہا کہ کیوں 3 دن 3 راتیں حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں رکھا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اب آپ نے یہ حدیث بھی سنا، اگرچہ بعض لوگ اس کو ضعیف مانتے ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے نا، کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ نے بھی ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر اطہر کو اپنے گود میں رکھا، اور وہ واقعہ یاد ہے نا آپ کو کہ جب آفتاب ڈوب گیا، غروب آفتاب ہو گیا، تو وہ اثر رہ گئی تھی ان کی، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے مبارک آنکھوں سے آنسو گرے نیچے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے رب، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تو آفتاب کو اشارہ کیا لوٹنے کے لیے، تو وہ واپس پلٹ آیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ کیسے نماز پڑھوں، ابھی پڑھوں کہ پھر سے وضو کرو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، جس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے، علی ساری زندگی آپ نمازوں کا وقت تعین کرنے کے لیے سورج کا انتظار کرتے تھے، لیکن آج سورج نہیں ڈوب سکتا ہے تب تک جب تک آپ اب نماز ادا نہیں کریں گے۔ کہ یہ تو آج خاص آپ کے لیے ہی پلٹ کے آیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں قربت کیا تھی؟ اس میں قربت یہ کہتے تھی کہ چند لمحوں کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا، جب فاروق اعظم نے کہا تھا کہ وہ ہجرت کی رات کا ایک لمحہ مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کے اعمال آپ لے لو صدیق، تو اس پر تعجب ہوا تھا بہت سارے صحابہ کو۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تو ایک گھنٹے کے لیے یا ایک ساعت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس کس میں لینا؟ گود میں لینا، حال یہ کہ سورج پلٹ آئے اس کی خدمت کے لیے، اور جو 3 دن 3 راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مقدس اپنے گود میں رکھے، تو وہ 3 دن اور 3 راتوں کا حال کیا ہوگا؟ تو جو قربت میں ہوتا ہے اسے تکلیف سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ قربت والوں کے لیے کبھی کبھی یکسانیت کے بنیاد پر امتحان ہوتا ہے۔ اب آپ جنگ بدر کو کسی بھی پس منظر میں لے لیجئے، آپ لے لیجئے کہ مشرکین مکہ کے خلاف تھا، آپ لکھ لیجئے کہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کے لیے تھا، آپ لکھیے کہ عرب کے سرزمین پر نفاذ شریعت کو لاگو کرنے کے لیے تھا۔ آپ کہیں پہلو سے اس کو دیکھیے، لیکن یہ جو مجلس ہے یہ صرف روحانی پہلو سے لگی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ اور طریقہ یہی ہم بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی پہلو ہے، ہمارے نزدیک کہیں پہلو ہے، باہر تو کہیں پہلو ہے، جیسے میں نے بھی کہا نا، نفاذ شریعت، ریاستی مدینہ، ہجرت، یا کو تجارتی قافلوں کو روکنا، یا مدینے والے کمزور لوگ تھے ان پر چڑھائی ہونا اور اس سے بچنا، کہیں پہلو ہے، مشیتی ازدی ہے۔ لیکن جس طریقے سے یہ مجلس سجی ہوئی ہے نا، وہ خالصتاً ہم سلوک اور تسکین روح کے لیے یہاں بات کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے تشریف لائے تو کچھ پروانے ساتھ آئے تھے، بات سمجھ میں آئی؟ کچھ پروانے ساتھ آئے، معاہدہ ہوا، وہ معاہدے میں یہ تھا کہ جو مکے والا ادھر آئے گا اس کو واپس دینا ہے، جو مدینہ والا ادھر جائے گا اس کو واپس۔ تو کچھ لوگ آئے تو انہیں زنجیروں میں پکڑ کے لے لیا گیا، لیکن حضور ان کے لیے کچھ نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نہیں آئے؟ انہوں نے کہا بالکل میرے لیے آئے۔ کیا تیرا خدا حق نہیں ہے؟ ہاں بالکل حق ہے۔ کہا میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں، اب انتظار کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مسئلہ۔ ایسے لوگ بھی آئے، وہ بعد میں گئے، انہوں نے ان کو قتل کیا، وہ ایک جزیرے میں رہے، وہ بڑا لمبا مضمون ہے۔ تو وہ کچھ پروانے آئے تھے، بلال جیسے پروانے، صدیق جیسے پروانے، عمر جیسے پروانے، علی جیسے پروانے، وہ آئے تھے۔ تو پھر مکہ میں جب آئے، وجہ بدر کچھ بھی ہو، لیکن وجوب الہی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہر اس انسان سے، میری طرف توجہ ہے، جو کس کے پیچھے آیا تھا، یا مدینے سے پروانے کی طرح شمع کے ارد گرد آیا، یا مکے سے آیا، ان کا امتحان لیا کہ تم لوگ تو چل کے آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ جس نے ہجرت مال کے لیے کی اس کو مال ملے گا، جس نے ہجرت اللہ و رسول کے لیے کی وہی مہاجر ہے، اس کا مقام فرمایا تھا۔ وہ سب کا ایک ساتھ امتحان لیا، کہا کہ محبوب آپ چلے جانا، وہ اسباب ایسے بن رہے ہیں کہ مشرکین آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ بدر بن عامر کا کنواں بڑا مشہور تھا نا، جس پر بدر نام پڑا ہے اس کا، وادی بدر اسی کی وجہ سے، وہ کنواں تھا ادھر
بدر بن عامر کا ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے کنواں کھودا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام بدر ہے، تو وادی بدر اس لیے کہلاتی ہے وہ۔ تو وہ جب تشریف لائے مدینے میں تھے تو کچھ پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، کچھ فداکار تھے، کچھ یہ بول رہے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے یا رسول اللہ سب کچھ لٹانے والے ہیں، کچھ بول رہے تھے کہ ہم اپنے بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے رہے ہیں تاکہ وہ کسی مہاجر سے نکاح کر سکیں، کوئی اپنا باغ بانٹ رہا ہے، آدھا مہاجر کو دے رہا ہے، آدھا خود رکھ رہا ہے۔ وہ ساری چیزیں مدینے میں تھی جو قابل اعتماد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایک جماعت ایسی بن جائے کہ جن کا امتحان میں لے لوں کہ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے محبوب کی محبت کا، انہیں کیا خبر کہ اس محبوب سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ دعویٰ تو دونوں کا ایک ہی ہے، اب میں ان کو آزماتا ہوں۔ مشرکین کا 1000 کا قافلہ آیا، مشرکین مکہ کا، اور پورا اس زمانے کے اعتبار سے جیسے جو اسلحہ ہوا کرتا تھا اس سے لیس تھے، وہ گھوڑے تھے، ساری چیزیں تھے ان کے اندر، تلواریں تھے، نیزے تھے، بالیں تھے، سب کچھ تھا۔ وہ چلے آئے، تشریف لائے، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ، تو ادھر سے وہ لوگ آئے، تو اب امتحان شروع ہو گیا۔ میرے طرف توجہ ہے؟ کیا شروع ہو گیا؟ امتحان کیا شروع ہو گیا؟ امتحان یہ ہو گیا شروع، تم تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جان و مال سب کچھ اس پر لٹا رہے ہیں، ہم تو سارا کچھ تیرے لیے محبوب فدا کر رہے ہیں، اب اس کی عملی تعبیر دے دو، چلے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم لوگ ویسے ہو کہ جیسے موسیٰ کے ماننے والے تھے، وہ کہیں گے کہ آپ جانا موسیٰ اور تیرا خدا جائے، لڑیں اور ہم غنیمت کے لیے آ جائیں گے، یا یہ ایسے ہے کہ جو واقعی طور پروانے بن کے میرے محبوب کے قدموں میں فدا ہو جاؤ۔